الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إني جاعلك للناس إماما صلوات میری مجلس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی زندگی تحصیل علم میں گزاری ہے۔ میری گفتگو اس مولانا سے ہے جو کہتا ہے کہ میں نے 30 سال 40 سال اتنے سال علم حاصل کیا ہے۔ سجاد ہمدانی تجھ سے مخاطب ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں انی جاعلوں کا، میں بنانے والا ہوں۔ متکلم خدا، مخاطب ابراہیم، ابراہیم نبی بھی، رسول بھی، خلیل اللہ بھی، ساری منصب الہی مناصب الہی ابراہیم کے پاس حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم انی جاعلوں کا للناس اماما، میں تجھے بنا رہا ہوں۔ اور جب ابراہیم جیسے بندے کو امام بننا ہو تو خدا بنائے۔ اگر ابراہیم جیسے بندے کو بھی امام بننا ہو تو خدا بنائے۔ تو کسی قرآن دوسری آیت کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ اٹھانا ہے نا، اٹھانا ہی ہے نا۔ میں کہوں یا اللہ اپنے نام پہ اٹھا لے، ہر مولوی کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے نام پہ اٹھا لے۔ جو تجھے مانتا ہے اسے جنت دے دے، جو اللہ کرتا ہے اسے جنت دے دے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی اللہ کرتے ہیں، اگرچہ ہم یا اللہ مدد کے بعد میں پہلے یا علی مدد کے قائل ہیں۔ یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا آج کی مجلس میں کہ اگرچہ ہم تو یا علی مدد کے قائل ہیں، یا اللہ مدد کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ بات سمجھو کہ ہم یا علی مدد کے قائل ہیں، یا اللہ مدد کے قائل نہیں۔ اس سے نہیں اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مدد کو مانتے ہیں۔ ایاک نعبد بھی کہتے ہیں، وایاک نستعین بھی کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ علی کی مدد کرتا ہے۔ بات اتنی ہے ساری، اللہ علی کی مدد کرتا ہے، علی ہماری مدد کر دیتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے نام پہ اٹھا لے۔ آواز آگی نہیں، میں مالک ہوں، میں مالک جنت ہوں، میں خالق جنت ہوں۔ میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ تیرا قانون ہے نا کہ ہر نبی جنتی، قانون ہے، ہر مذہب کا قانون ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی جنتی نہیں ہے۔ ہر نبی جنتی، ہر نبی میں پھر کہہ رہا ہوں ہر نبی جنتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نبیوں کو تو اپنے گھر والی بیویاں جنتی نہیں ہیں۔ بھئی میرا تو قرآن کہتا ہے نا کہ لوط کی بیوی، لوط نبی ہے، بیوی جنتی نہیں ہے۔ نوح نبی ہے، بیوی جنتی۔ اور جب نبی جنتی ہو کے اپنی بیویوں کو جنت نہیں لے کے جا سکتے، اب آگے والا جملہ خود سمجھنا ہے، میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے جاتا ہوں، مجمع کے ذہن پہ ہوتی ہیں کہ نبی جنتی، تو میرے پاک اللہ تیرا ہر نبی جنتی لے جانا کسی نبی کے نام پہ سب کو جنت میں، آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک۔ محمد مصطفیٰ سے پیارا تیرا تو نبی ہے کوئی نہیں، تو محمد مصطفیٰ کے نام پہ لوگوں کو جنت دے دینا۔ یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، تو یہ کیوں کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
آواز آئے گی سجاد ہمدانی اس لیے کہ میں نے فیصلہ کر دیا مذہب نہ اللہ کے نام پہ بنتا ہے، نہ نبی کے نام پہ بنتا ہے، نہ رسول کے نام پہ بنتا ہے، نہ پیغمبر کے نام پہ بنتا ہے، مذہب ہمیشہ امام کے نام پہ۔ اب جس کا امام جنتی، جس کا امام جنتی مقتدی جنتی، مثلا میں آپ کا امام جی میں بگنے ویسا تھے تسی بچے، اگر میں جنت میں تو آپ، یعنی جس کا امام جنتی مقتدی، جس کا امام جنتی، میں یہ نہیں کہتا میرے امام کو دیکھو، اپنے امام کو دیکھو، میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کے امام کی تصویر کشی بھی نہیں کرتا، میں آپ کے امام کو کچھ بھی نہیں کہتا، جو آپ کا امام ہے نا اسے دیکھو، اگر اس کی پوری زندگی جنت کے فکر میں گزری، جہنم کے ڈر میں گزری، تو مسئلہ آپ کا آپ خود حل کرے۔ میرے امام تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، علی مصلی عبادت پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ علی کو نہ تیری جنت کا لالچ ہے نہ تیری جہنم کا ڈر ہے، عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے، عبادت اس لیے کرتا ہوں بھٹی صاحب کہ تو لائق عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے روایتیں بھی بنائی، راوی بھی خریدے، تاریخ بھی خریدی، مورخ بھی خریدا، حکومتیں آپ کی رہی، یار تاریخ تو ہے نا، حکومتیں آپ کی رہی، تخت آپ کے پاس رہا، بیت المال آپ کے پاس رہا، راوی آپ کے پاس رہے، روایتیں وہاں سے بناتے رہے، تاریخ آپ تدوین کراتے رہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میرا امام پہلا ہے حضرت علی، دوسرا ہے حسن مجتبی، تیسرا ہے حسین شہید کربلا، چوتھا ہے امام زین العابدین، اور ان کی امام مہدی ہمارا آخری امام ہے۔ 12 امام ہیں میرے، نام پہ کہو تو میں بتا دوں گا، 12 امام ہیں میرے، امام فیصلہ کریں گے امام علی پہ، امام 12 ہے، فیصلہ امام علی پہ، اور اس نقطے پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کی بڑی مرضی، آپ کی بات مانتے ہیں مولانا، آپ یہی کریں گے نا، میرے مولا کو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے علی باب مدینہ العلم نہیں ہے، یہی کہو گے نا علی باب مدینہ العلم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم علی کو باب مدینہ العلم مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، تم علی کو مولود کعبہ مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، تم علی کو مالک جنت مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، تم علی کو حامل لوائے حمد مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، تم علی کے ساقی کوثر ہونے کا انکار کر دو کوئی بات نہیں، تم علی کے جتنے فضائل ہیں، تم علی کا دوش پیغمبر پہ کھڑے ہو کے بت توڑنے کا انکار کر دو کوئی بات نہیں، جتنے فضائل علی ہیں تم ان کا انکار کر سکتے ہو، لیکن مجھے جھوٹی سی جھوٹی روایت میں جھوٹی سا جھوٹا راوی بھی کسی جگہ یہ نہیں بتا سکتا کہ نعوذ باللہ علی جنت نہیں جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھو اگر یہ کہتے ہو نا کہ علی جنت نہیں جائے گا تو سوائے کے مور کا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں لا یجوزو آدم الصراط الا من کتب له ولی الجواز، اس وقت تک کوئی جنتی جنت کی طرف منہ نہیں کر سکتا جب علی لکھے نہ دے دے۔ جس کا امام جنتی پیروکار، جس کا امام جنتی، جتنے فضائل ہیں تم کہو نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ دوسری بات، جسے میں نے امام مانا اس نے دنیا میں آ کے کبھی پڑھا نہیں، اگر یہ بات سمجھا سکا آئندہ سال 24 سفر تک لطف نہ آئے تو یہی سمجھے میں نے دہلیز شاہ خراسان سے بھی کیا مانگی ہے۔ بھائی امام حسن عسکری کے والد، امام زمانہ کے والد امام حسن عسکری امام عسکری کے والد امام علی نقی، امام علی نقی کے والد محمد تقی، امام محمد تقی کے والد امام رضا، امام رضا کے والد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے والد جعفر صادق کے والد امام محمد باقر،
امام باقر کے والد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد امام حسین، امام حسین کے بھائی امام حسن، امام حسن اور حسین کے والد امام علی، لیکن اپنے باپ امام سے بھی علم پڑھا نہیں ہے۔ یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، میرے امام نے کبھی آ کے علم پڑھا نہیں ہے، میرے امام نے کبھی زندگی میں کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ اعلان ہے میرا، میں نے پہلے کہا جاہلوں کے لیے نہیں، جو کہتے ہیں نا کہ میں صرف تراویح پڑھاتا ہوں، میری اس کی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو بہت کی بات کی پیداوار ہے نا، مجھے وہ عالم چاہیے جسے اپنے علم پہ ناز ہو۔ 3 دعوے کر کے جا رہا ہوں، میرے امام نے دنیا میں آنے کے بعد پڑھا نہیں ہے، بلکہ 10 سے نبوت پہ آ کے کہا یا رسول اللہ کہو تو قرآن سناؤں، کہو تو تورات سناؤں، کہو تو زبور سناؤں، کہو تو انجیل سناؤں۔ کوئی مجھ جیسا ملنگ پڑھ رہا تھا، کوئی مولویوں کا کیا کہتے ہیں وہ چانٹا ہوا اٹھا، اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ اور بولے؟ جب کہا نا 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، انہوں نے کہا ارے چھوڑ، بچے کو نہ دیکھ، ان ہاتھوں کو دیکھ، ان ہاتھوں پہ تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، بچے کو نہ دیکھ، ان ہاتھوں کو دیکھ۔ دوسری بات، میرے امام نے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ لوگوں نے کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بہت بڑی بات، بڑی چپ کر کے کہہ گیا ہوں آپ کی توجہ کے لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم، اور بعض نے تو یہ کہا کہ اے اللہ مجھے اس وقت زندہ نہ رکھنا جب علی مشکل کشائی کے لیے ہو نہ ہو، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب علی مدد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے مدد مانگنا سنت صحابہ کرام ہے نا۔ یا علی مدد کہنا، یا علی مدد کہنا سنت صحابہ کرام ہے نا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، میرا امام کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی۔ دربار ہے مدینے کا، معاویہ آتا ہے صلح کے بعد مدینے کے دورے پہ، ایک بہت بڑے باغ میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، سارے دشمنان علی اکٹھے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ معاویہ علی تو نہیں رہے، امام حسن ہے، بلاؤ انہیں، اس محفل میں کوئی ایسا سوال کریں گے جواب نہیں دے سکیں گے، محفل کی رونق تو بالا ہو جائے گی۔ جب کہا نا، معاویہ نے کہا بندہ بھیجو، گیا قاصد بلا کے لے آ گئے۔ فرزند رسول آپ کے بابے نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ آپ بھی کرتے ہیں؟ کہا علم بابے جتنا ہے، علم اپنے بابے جتنا ہے، احترام بابا علی میں سلونی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ کہا اگر ہم کچھ سوال کریں تو آوازی جواب دیں گے۔ مولا اس کھجور پہ، اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ کھجور کے درخت پہ کتنی؟ کہا 300۔ درخت کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہا معاویہ چپ ہو گیا۔ کہا ایسے نہیں، اب اتروا کے گنواؤ نا۔ پوچھا جو ہے کہتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے اتاری، ساری اتار کے گنی، ایک بندے نے ایک کھجور مٹھی میں رکھ لی، 399، 299۔ جب بات آئی نا 299 پہ، ایک کم ہے، معاویہ کہتا ہے کہ چلے مان لیتا ہوں آپ کا اندازہ درست ہے، خدا کی قسم اگر وہ آخری بندہ نہ بولے نا تو امام حسن ناراض ہوں گے۔ کہا کہ میں مان لیتا ہوں آپ کا اندازہ درست تھا۔ مولا کہتے ہیں خاموش، ہم خدا کے اندازے کے نہیں، اس کے علم کے وارث ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم خدا کے علم کے وارث ہیں، اس کے اندازے کے وارث نہیں ہیں۔ کہا مولا پھر ہیں تو 299۔ کہا کھجور ایٹم بم بن کے پھٹے گی۔ کہو اس منافق کو اپنی مٹھی میں بند کھجور پھینک دے، ورنہ میں پوری کائنات کا امام ہوں۔ اس نے کھجور پھینکی، مولا نے کہا کتنی ہے؟ کہا 300۔ کہا ہماری زبان سے نکلا ہے، ہماری زبان سے نکلا ہے۔ سلونی کا مولا دعویٰ کر رہے ہیں، بہت
बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अब मौला के बाद किसी ने दावा नहीं किया, किसी के पास इतना इल्म नहीं था। अब वो बात सुनाई है आपकी कि एक बंदा उठा, उसने कहा जी मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं? मौला ने कहा छोड़ इस बात को, तेरी हर दाढ़ी के बाल में एक शैतान है जो दिन रात तुझ पे लानत करता है। ये तो सवाल तुझने पूछा ना, एक वो सवाल है जो तुझे मैं बता रहा हूं। तेरा बेटा फरजंद रसूल का कातिल होगा। मैं अली बता रहा हूं, तेरा बेटा मेरे बेटे का कातिल होगा। तेरा नाम साद बिन अबी वकास है, उसका नाम उमर बिन साद होगा। इल्म इमाम की बात चल रही है, इल्म इमाम की। अच्छा एक और बात है, लोग सवाल करने के लिए आते, लोगों के इमाम जवाब देने से पहले टांगे कांपती। मेरे इमाम पूछते सवाल भी मैं बताऊं या जवाब ही दूं? तू पूछना क्या चाहता है, क्या बताऊं तुझे? अब सुनिए ना उस मंजिल की तरफ। सिब्त इब्न जौजी, अल्लामा सिब्त इब्न जौजी कूफे की मस्जिद में खड़े होके सलूनी का दावा कर दिया। किसी ने नहीं किया अली के बाद, औलाद अली ने भी नहीं किया। उसने जब दावा किया ना, एक खातून उठी, कहा सिब्त इब्न जौजी बहुत बड़ा तूने दावा किया, जो अली के बाद औलाद अली ने भी इमाम होके भी दावा नहीं किया। मेरा एक सवाल है। उसने कहा क्या मोमन की तजीज़ व तकफीन, गुस्ल कफन दफन वाजिब है? कहा वाजिब है। कहा अली मदीने से जाके मदाइन में सलमान के गुस्ल कफन में तो शरीक हुए, मदीने में फला बंदा मर गया। आयो क्यों मुझे सारे नाम पूछते हो? मदीने में फला बंदा मर गया, अली ना उसके गुस्ल में गया, ना कफन में ना दफन में। ये बता अली मोमन नहीं था या वो? अली मोमन नहीं था या वो? जब जवाब नहीं ना बन सका तो कहता कि तू औरत होके गैर मानवों के मजमे में आई है। ये बता कि अपने शौहर की इजाजत से आई या तू अपनी मर्जी से आई? अगर शौहर की इजाजत से गैर मानवों के मजमे में आई तो तेरे शौहर पे लानत, अगर अपनी मर्जी से आई तो तुझ पे लानत। वो औरत कहती है कि ये अपना कानून याद रखना, वो जो जमल में गई थी शौहर की इजाजत से या अपनी मर्जी से? वो जो मैदाने जमल में गई थी शौहर की मर्जी से या अपनी मर्जी से? अब मौला है बिस्तरे मर्ग पे, ज़रब लगी हुई है, मसाइब नहीं फजाइल का जुमला है। और कहते हैं सासा बिन सुहान के माथे पे पट्टी है। हमें ये नहीं महसूस होता कि पट्टी ज्यादा जर्द है या अली का चेहरा ज्यादा जर्द है। कहते हैं कि उस वक्त मैंने जब करीब होकर सुना तो मौला कहते हैं सलूनी सलूनी। बड़ा मसला हल करूंगा। कहा सलूनी सलूनी। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए। अली की सांसें उखड़ रही, तकलीफ से गिरा रहे, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे। सासा कहता है कि मेरे दिल में सवाल एक ख्वाहिश पैदा हुई, काश मौला मुझे करीब होने का मौका मिले, आपकी जिंदगी का आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। आपकी जिंदगी से एक आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। साहब कहते हैं सासा के चंद साहबी हटे, मैं करीब गया, मैंने जाके पूछा मौला ये बताइए आप अफजल हैं या मूसा? कहा कि सासा मर्द के लिए अपनी तारीफ अपनी जबान से करना कभी है, उसे जेब नहीं देती, लेकिन तूने पूछा है मेरा दावा सलूनी सलूनी का है तो अर्ज ये है अम्मा बेनेमत रब्बे का फाम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, खुदा ने जो तुझे नेमतें दी हैं उनका जिक्र कर। खुदा की तरफ से अता करदा नेमत ये है मेरे लिए कि मैं मूसा से अफजल हूँ। जब कहा ना मैं मूसा से अफजल हूँ, कहा मौला दलील? कहा मूसा को जब खुदा ने कहा जा फिरौन के पास उसे तबलीग कर, कुरान कह रहा हूँ देख लीजिएगा, कुरान कहता है कि मूसा ने कहा ऐ मेरे अल्लाह मैंने उनमें से एक बंदे को कत्ल किया है, मैंने उनमें से एक बंदे को कत्ल किया है, मैं अब कैसे जाऊं? मेरे साथ हारून को भी भेज, यानी मुझे वहां जाने से। कहा जब सूरह बरात नाजिल हुई पैगंबर ने कहा या अली जाके काबे की छत पे खड़े होके मुशरिकीन को सुना दे। मौला कहते हैं जब
जो मेरे सामने मजमा था ना, मैं किसी के भाई का कातिल था, किसी के चचे का कातिल था, किसी के बेटे का कातिल था। तमाम मकतूलों के सामने खड़े होकर मैंने यही कहा ना, तुम मुशरिक और नजस हो। ये है, लेकिन याद रखिए उस घड़ी भी मौला को इल्म याद था। मैं एक सवाल कर सकता था मौला अली से आलम तखय्युल में, या अली बिस्तर बीमारी पे आपके माथे पे पट्टी, सलूनी के दावे किस लिए? आवाज आएगी, देखो मुझे लगी थी जहर आलूद तलवार की ज़र्ब। ठीक है, और मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गदरा सा गुलाम हूं, अगर इतनी बड़ी ज़र्ब लगने के बाद, इतनी बीमारी के बाद अली मोहम्मद का गुलाम सलूनी के दावे कर सकता है, मामूली बुखार से मोहम्मद को हिज़ियान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, जिस अली की जिंदगी की एक शब भी ऐसी नहीं गुजरी, 1000 रकत नमाज ना पढ़ी हो, हक बनता है उस अली की औलाद का और उसके शियों का, हक बनता है उसकी औलाद और उसके शियों का। ये ना देखा करो मेरे पास दौलत कितनी है, मुझे लोग सलाम कितना करते हैं, मेरे पास गाड़ी किस मॉडल की है, मेरी दौलत कितनी है। नहीं नहीं, मौला कहते हैं कि ये हमारा करम नहीं है, ये हम दुश्मनों को भी देते हैं। किसी बंदे के बारे में ये देखना हो कि उसके ऊपर मेरा करम कितना है, एक बात का अंदाजा, उसके घर में इल्म कितना है और शरीयत कितनी है, शरीयत पे अमल कितना हो रहा है। ये मजालिस हुसैन ने शरीयत बचाई, ये मजालिस हुसैनियत बचाने के लिए हैं। ये मजालिस हुसैनियत बचाने के लिए है। और याद रखो, कभी इस मिंबर से यजीदियत की बूदा है अगर आई तो इमाम ज़माना को जवाब क्या दोगे? क्या जवाब दोगे इमाम ज़माना को? क्या जवाब है हमारे पास इमाम ज़माना को देने के लिए? बचा क्या है हमारे पास? वक्त का इमाम है इमाम ज़माना। बराए खुशनूदिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। मेरे दोस्तों, खुश करने के लिए बहुत, सोचने के लिए एक जुमला। इमाम ज़माना कहते हैं हमारी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, तुम्हारे गुनाह नहीं करीब आने देते। मेरे करीब आना है, अपने गुनाहों को कम कर, गुनाहों की मिकदार कम कर, मेरे करीब आ। खुश करना है इमाम ज़माना को। एक जुमला इमाम ज़माना की खुशनुदी के लिए। जेलम के दिन है, 4 हस्तियां ऐसी गुजरी जिन्हें अजरे रिसालत मिला, सर के बाल सफेद हो गए, खत्म हो गई मजलिस। आप रोए, मेरे हिस्से का गिरिया हो गया, इमाम ज़माना राजी हो। 4 हस्तियां ऐसी गुजरी, कहते हैं कि अजरे रिसालत मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दरबार में मस्जिद में खड़ी है रिसालत की आबरू, मस्जिद में खड़ी है रिसालत की आबरू, ज़हरा को हक मांगने का। हाँ, कोई तरीका बता दे। पूरी आले बैत रसूल में से 2 शख्सियात ने सिर्फ सवाल किया, एक ज़हरा ने दरबार में, एक हुसैन ने अली असगर के लिए पानी मांगा। इन्होंने हमेशा अता किया, मांगा कुछ नहीं कभी। 2 शख्सियत ने सिर्फ सवाल किया। पहली शख्सियत हजरत फातिमा तो ज़हरा, कहते हैं दरबार से घर तक सर के बाल, अजरे रिसालत मिला, अजरे रिसालत मिला, सर के बाल। अल्लती कानत बाद वफात अबीहा मुगत्ता तर्रास, सर पे स्याह पट्टी बंदी रहती, एक आंख सुर्ख रहती, दोनों हाथ, उम्र 18 साल। सादात मुझे माफ करना, उम्र 18 साल। मैं आगे चल रहा हूं। दरबार यजीद, तीसरे सीढ़ी पे है हुसैन का सर। यजीद ने
گستاخی کر کے چھڑی سے رومال ہٹایا اور یہ جملہ کہا لمن ھذا الراس، یہ سر کس کا ہے؟ کہا گیا حسین کا۔ کہا گیا حسین کا۔ کہتا ہے 57 برس کا عرب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ حسین کا سر نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا نہیں یہ حسین کا سر ہے۔ کہا نہیں 57 برس کا عرب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حسین بن نمیر اٹھا، اللہ لعنت کرے، حسین بن نمیر اٹھا کے کہتا ہے کہ نہیں یزید یہ حسین کا سر ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب علی اکبر نے کہا نا کہ یا ابت علیکہ منی سلام، بابا میرا آخری سلام، حسین نے پہلا قدم اٹھایا، سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ تیسرا جملہ کہوں، تیسری شخصیت، امام محمد حنفیہ کو پتا چلا کہ میری بہنیں میرے عزیز مدینے کے باہر آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں محمد حنفیہ آئے، امام سجاد نے دیکھا نا چچا حنفیہ آ رہا ہے، بڑی مدت کے بعد سجاد کو کوئی اپنا سجن ملا تھا، کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ جب محمد حنفیہ کے قریب گئے نا تو جا کے کہا السلام علیکہ یا امی المحترم، او میرا قابل احترام چچا۔ جب کہا نا قابل احترام چچا، محمد حنفیہ نے دونوں ہاتھ سجاد کے کندھوں پہ رکھے اور یہ جملہ کہا کہ ضعیف مجھے چچا کہے، 6 مہینے کا علی اصغر، 4 سال کی سکینہ، 13 سالہ کا قاسم، 18 سال کا علی اکبر، مجھے چچا کہے، 24 سال کا جوان سجاد کہے، تو کون ہے؟ کہا چچا مجھے پہچان، میں سجاد ہوں۔ جب کہا نا چچا مجھے پہچان میں سجاد ہوں، کہا کہ سجاد 24 سال میں کوئی بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے امام نے کہا ہو کہ ہاں چچا لوگ تو نہیں ہوتے، اہل بیت رسول ہو جاتے ہیں۔ ہماری دادی زہرا بھی تو 18 سال کی عمر میں، چچا میرا بابا حسین بھی تو، چچا میں سجاد بھی۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب سادات کا قافلہ مدینے میں داخل ہوا نا، حضرت بی بی فاطمہ زینب سلام اللہ علیہا نانے کے روزے سے، وہ جملے بھی چھوڑ رہا ہوں، جب آئی نا ماں کی قبر پہ، جب آئی ماں کی قبر پہ، اور شریفوں بیٹی باپ سے دکھ چھپا لیتی ہے، بھائی سے دکھ چھپا لیتی ہے، کہوں بہنوں سے بھی شاید دکھ چھپا لیتی ہو، لیکن ماں بڑا نازک رشتہ ہے۔ جب ماں کی قبر پہ بیٹھی نا، پہلا بوسہ دے کے کہا اماں زہرا ذرا قبر سے باہر آ۔ اماں تو ایک دفعہ دربار گئی، اماں تو کئی دفعہ بیٹھی، کئی دفعہ اٹھی، اماں دربار سے لے کے گھر تک تیرے بال سفید ہو چکے تھے، اماں آج زینب آئی ہے، اماں تجھے ایک پہلو پہ ضرب لگی، آج ذرا زینب کی ضربیں دیکھ۔ کہا زینب مجھے یہ بتا سب سے سخت ترین مرلہ کون سا تھا؟ کہا کہ اماں ایک شہید آتا، دوسرا شہید کی جب لاش آتی پہلا بھول جاتا، لیکن اماں سب سے مشکل ترین مرلہ میں زینب کے لیے وہ تھا جب سکینہ کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں، دوسرا کلثوم کے ہاتھ میں، سمر کے ہاتھ میں ہے خنجر اور وہ ضربیں چلا رہا ہے۔ اماں سکینہ نے ایسا واسطہ دیا کہ ہم سے سکینہ کے ہاتھ چھوٹ گئے، گئی اس منظر کی طرف، مجھے باب علی کی قسم کہ جا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کمینہ نہ مار میرا پیاسا بابا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا تیرا ایک ایک آنسو قبول کرے، رومال زہرا کی زینت بنائے۔ مجھے ایک جملہ اور بھی کہنا ہے، کہا زینب اس سے بڑا دکھ، کہا اماں جب تو دربار میں گئی تیرے سامنے صحابی تھے، اماں تیرے سامنے صحابی تھے، اماں جب میں دربار گئی نا مجھے کہیں اکبر کا قاتل نظر آتا، کہیں عباس کا قاتل نظر آتا، اماں اس سے بھی بڑا دکھ یہ تھا، وہ قاتل میری طرف اشارہ کر کے کہتے باغی کی بڑی بہن کڑی ہے، الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون